اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برٹش اسلامک لا پروگرام میں خوش آمدید اینڈ اے ویری ویلکم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں قیوم داد، آج آپ کا اس پروگرام کا ہوسٹ۔ یہ جو پروگرام ہے یہ ایک کمیونٹی پروگرام ہے، ایک ایجوکیشنل پروگرام ہے، ایک انفارمیشن پروگرام ہے جو آپ کے لیے یہاں امہ چینل نے آپ کو ایک پلیٹ فارم دی ہے کہ آپ کے پاس کوئی قرآن اور حدیث کی سلسلے میں کوئی اگر آپ کو سوالات کرنے ہیں، ہمارے جو عالم دین ہیں ان سے کوئی جواب چاہیے، آپ کو انفارمیشن چاہیے، تو آپ بڑی خوشی سے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ کی جو بھی الجھنیں ہیں وہ انشاءاللہ اس پروگرام میں دور ہو جائیں گی۔ ہماری ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ جو آپ کے سوالات ہیں ان کی ہم جواب دیں اور سیٹسفیکشن آپ کو ہو جائے اس کی۔ خواتین و حضرات، یہ جو پروگرام ہے یہ پروگرام ایک فیکچول پروگرام ہے جو صرف قرآن اور حدیث میں ہم جو انفارمیشن دیتے ہیں، اور ہماری جو روزانہ زندگی ہے اس پہ یہ ہے، جیسے آپ کی پیدائش ہے، بزنس ہے، ولز ہے، اور ڈیورسز ہے، موت ہے، اور یہ جو زندگی میں ہماری جتنی بھی مشکلیں آتی ہیں یہ اس پہ ہے، کیونکہ اگر آپ کو کوئی بھی اس سلسلے میں انفارمیشن چاہیے تو ہمارے ساتھ ضرور بات کریں۔ خواتین و حضرات، پروگرام کی آغاز ہو چکی ہے۔ ہمارے جو آج کے اسپیشل مہمان ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعارف کرنے سے پہلے میں یہ آپ کو کہ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 01254277370۔ یہ ہمارا بڑا سمپل سا نمبر ہے۔ اگر آپ کو ہمارے ساتھ بات کرنی ہے، کوئی انفارمیشن آپ کو دینی سلسلے میں چاہیے تو ہمارے ساتھ ضرور رابطہ قائم کریں۔ خواتین و حضرات، یہ ہے کہ یہ جو ہمارا پروگرام ریگولر آتا ہے یہ صرف ہم اردو میں نہیں کرتے، یعنی کہ اگر آپ کو انگلش میں اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے ہمارے ساتھ ضرور انگلش میں بھی بات کریں، پنجابی میں بات کریں، اور الحمدللہ ہم پوری کوشش کر آپ کو کہ وہ انفارمیشن دیں گے۔ What we would like to do is just to update you that this particular program is an information program, it is educational program, and we talk about deen issues in regards to the Quran and Hadith of Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, and any information that you require or you have any burning issues that you feel that you want answers for, and have the confidence to actually ring us up, pick that phone up, let your fingers do the dialing and talk to us, and our Alim Deen will obviously give you as much information as possible. Without wasting any further time, I would like to introduce our guest today. ہمارے جو آج کے مہمان ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ الحمدللہ وہ ایک انتہائی قابل احترام عالم دین ہیں جو اپنا بڑا قیمتی وقت نکال کر یہاں اس پروگرام میں آتے ہیں اور آپ کو اور مجھے وہ اچھی ایک دینی انفارمیشن دیتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ہمارے اپنے علامہ خورشید عالم صابری صاحب۔ خوش آمدید and welcome to the program sir۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ میں واپس آتا ہوں۔ خواتین و حضرات، ویسے تو ہمارے کہ ٹاپکس مختلف ہوتے ہیں زندگی کے سلسلے میں، میں یہ پروگرام بڑا فلیکسیبل رکھنا چاہتا ہوں، اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ سوالات کرنے ہیں تو بڑے خوشی سے ہمارے ساتھ بات کریں۔ میں ویسے شروعات کرنا چاہتا ہوں
کہ جو ہمارے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ کے جو اور عزیز ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، ان کا یہ جو احترام ہے وہ کتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ جو احترام ہے اس میں جو ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بڑے خوش ہیں کہ اگر آپ جو ہے کہ احترام بڑوں کا کریں۔ میں علامہ صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ جو احترام ہے یہ کتنا ضروری ہے ہمارے دین میں۔ جی علامہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وبناتہ وازواجہ وجمیع ملتہ اجمعین۔ مکرم قیوم داد صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں ہم حاضر ہیں۔ آپ نے جو احترام کا ذکر کیا ٹاپک کے طور پر، عنوان کے طور پر، تو احترام جو ہے یہ ایک ایسی کامن ویلیو ہے جس کی ہر جگہ پہ ضرورت ہوتی ہے۔ احترام بنیادی طور پر انسان کے اندر پائی جانے والی ان خوبیوں کا ایک اظہار ہوتا ہے جو وہ اپنے کسی بھی عمل کو حسین اور خوبصورت بنانے کے لیے اپناتا ہے۔ جی حضور، ہمارے پاس ایک کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلطان صاحب بریڈ فورڈ سے۔ جی وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں حضور؟ الحمدللہ، سلطان بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں، آپ کو دیکھا تو میں نے کہا چلو میں آپ سے بات کر لوں، جزاک اللہ۔ مولانا صاحب سے بات کر لوں۔ مولانا صاحب کو دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب احترام کی بات کر رہے ہیں، ایک چھوٹا سا شعر عرض ہے، آپ کو اجازت ہو تو مولانا صاحب۔ جی جی۔ کہتے ہیں احترام کے قابل ہے دنیا میں جتنے لوگ، احترام کے قابل ہے دنیا میں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں اپنے مصطفیٰ کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس آپ لوگ پروگرام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کو، تو آج میں نے کہا چلو میں فون کر کے صرف میں جاننا چاہتا ہوں کہ بس گڑبڑ جو کرتے ہیں ابھی، کب ہمارا حج کب سے عید کب ہے اتنا بتا دیں آپ، ابھی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ سلطان بھائی آپ کا فون کرنے کا بڑا شکریہ، اور یہ ہے کہ جزاک اللہ خیر۔ ویسے تو یہ ہے کہ علامہ صاحب جو ہے کہ جیسے وہ جو آپ نے کہا ہے وہ سن رہے ہیں انشاءاللہ۔ جی جی، بہرحال جزاک اللہ خیر آپ نے جو فون کیا۔ جی علامہ صاحب آپ بات کر رہے تھے پہلے۔ جی جی جی، میں بات یہ کر رہا تھا کہ بالکل انہوں نے صحیح بات کی، بہت اچھا شعر بھی پڑھا اور موضوع کی مناسبت سے بھی اس کا تعلق بنتا ہے۔ احترام جو ہوتا ہے، میں یہی کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی بندہ اپنے عمل کو حسین بنانے کے لیے جو ایک جذبے کا اظہار کرتا ہے، تو اس جذبے کا جو حسین بنانے کے لیے کیا جاتا ہے وہ جذبہ یقیناً احترام پر مبنی ہوتا ہے۔ اس میں ہر بندے کا احترام اس کی مقام و مرتبہ کے مطابق ہے۔ اور یہ جو شعر پڑھا سلطان صاحب نے، بہت پیارا شعر انہوں نے پڑھا ہے کہ کسی بھی چیز کا جو احترام ہوتا ہے وہ اس کی اپنی اہمیت، اس چیز کی اپنی بڑائی، یا اس شخصیت کی اپنی مختلف نوع خوبیوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی خوبیاں کتنی ہیں، اس کا ان خوبیوں کا معیار کیا ہے، ان کی صلاحیتوں کا معیار کیا ہے، اس کو کتنی زیادہ زندگی کے اندر تجربات، مہارتیں حاصل ہیں۔ ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہ کام کرتا ہے یا اس کے ساتھ ایک احترام کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ جو سلطان صاحب نے بھی کہا کہ احترام اس لیے ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خوبیاں، آپ جیسے کمالات، اور ہر فیلڈ میں، ہر شعبہ زندگی میں آپ کی طرح کا کسی کا ہونا یہ امپاسبل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام درجات میں، تمام شعبہ جات میں، تمام سلسلہ ہائے زندگی میں اتنا اونچا اور بلند مقام عطا فرمایا سبحان اللہ کہ اور کو بندہ احترام کی اس حد کو، اس سطح کو پا ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بنیادی طور پر اس شعر کے ذریعے بھی یہی کہنا مقصود ہے کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے احترام کے قابل ہوتے نہیں،
جو اچھی خوبی نہیں اپنائے گا جی وہ صاف زر احترام کے قابل نہیں ہوگا۔ شرعی طور پر جو بندہ نیکوکار نہیں ہوتا، راہ راست پر نہیں ہوتا، دوسروں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، فتنہ و فساد اور شر کا مرتکب ہوتا ہے، وہ بندہ احترام کے قابل نہیں ہوتا۔ جی کیونکہ اس کا احترام کرنے کا جو خوبی اور ملکہ ہے یا جو جس کی وجہ سے اس کا احترام کیا جانا ہے وہ اس نے خود ہی ضائع کر دیا، اپنے آپ کو اپنے راستے سے ہٹا کر اور اپنی اچھی روش کو چھوڑ کر بری روش اپنا کر دوسرے لوگوں پر جو اس نے اپنا احترام ضروری اور لازمی قرار دینا تھا اور ان کے لیے لازمی بننا تھا، وہ حق اس نے خود ہی اپنا کھو دیا۔ اس لیے انگلش میں کہتے ہیں you have to earn that respect۔ یس، بالکل آپ نے بہت صحیح بات کی اور بڑی موقع بات کی اور بڑی مناسب بات کی، یہ بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ جب بندہ انہی تقاضوں پر چلتا ہے جن تقاضوں کا اس سے تقاضا کیا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے یا انسانیت کی بھلائی کے طور پر بھی، دیکھیں کتنے لوگ ہیں ان کو ہم احترام اس لیے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں وہ احترام کے قابل اپنے آپ کو بنایا، یعنی ان کا عمل، ان کا قول، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا سونے جاگنے کا سلسلہ، ان کا دنیا میں رہنے کا سلسلہ جس سے بھی متعلق ہے وہ ہر اس کے لیے فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے، اور وہ اپنے طریقے پر ایک کردار ادا کر رہا ہے اپنی زندگی کے اندر، تو اس شخص کا احترام ہوا۔ اور یہی ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ دیکھیں آپ سے بڑا کوئی محترم نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ محترم ترین ہو کر، یعنی آپ وہ ہستی جن کا احترام سب سے زیادہ کیا جاتا ہے، کیا جانا چاہیے اور کیے جانے کے لائق اور قابل ہیں، انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ میں اتنا بڑا محترم ہو کر بھی میں بھی لوگوں کو احترام سے نوازتا ہوں، سبحان اللہ، میں ہی لوگوں پر احترام کی چادر تانتا ہوں، میں بھی لوگوں کو احترام کی دولت دے کر انہیں کا مقام معاشرے میں بلند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ، وہ آپ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں ہیں، وہ تشریف لاتی ہیں تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی چادر مبارک اتار کر ان کے بیٹھنے کے لیے رکھ دیتے ہیں، اور پھر ان کی طبع کے مطابق، ان کے مزاج کے مطابق ان کی گفتگو سنتے ہیں، جس سے ان کو یہ احساس ہو کہ میری بات کو سنا گیا، میری بات کو پذیرائی ملی، میری بات کو پسند کیا گیا۔ اور پھر جتنی دیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب زہر ہے، آپ ایک ایسی کیفیت میں موجود ہیں کہ آپ کے ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ کے لیے دنیا ترس رہی ہے، لیکن آپ اپنا سارا وقت اس بڑھیا کو دے کے تشریف فرما ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہتے ہیں جب وہ بڑھیا چلی گئی تو ہم نے کہا حضور یہ ایک سادہ کپڑوں میں ملبوس خاتون تشریف فرما ہوئی اور ان کے ساتھ آپ اتنی دیر محو گفتگو رہے، اور ان کی گفتگو بھی کوئی ایسی نہیں تھی کہ جو آپ کے لیے بہت بڑا اس معنی میں، یعنی اس کی معنویت کے طور پر یا اس کے بولنے کے الفاظ کے چناؤ کے طور پر، وہ ایک سادہ سی گفتگو تھی، ویری کامن قسم کی، جی ہاں، لیکن آپ نے اس کو اتنی اہمیت سے سنا، اتنا وقت دیا اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ متعلق رکھا، تو یہ کیا بات ہے؟ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ میری رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں، اور ان کی باتیں تم تو بات کہتے ہو، مجھے تو ان کا بیٹھنا ہی اپنے پاس مجھے اتنا پسند آ رہا تھا اور میرے لیے اتنا باعث مسرت اور خوشی تھا کہ میں نے اس میں کلام کی طرف نہیں دیکھا، میں نے یہ دیکھا کہ وہ میرے ساتھ باتیں کر رہی ہیں، بس اسی سے میں محظوظ ہوتا رہا۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان کے لیے بہت سارے تحائف تیار کیے، ساتھ چل کے گئے، ان کو سی آف کیا، الوداع کیا، اور بہت سارے وہ کام جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کے پابند نہیں ہیں،
عام روٹین میں دیکھا جائے جی۔ تو جو کم درجہ میں ہوتا ہے وہ بڑے درجے والے کو یہ ریسپیکٹ دیتا ہے، عام طور پہ ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اور یہ کائنات کے واحد لیڈر اور رہنما ہیں ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے احترام کے تقاضے بدل دیے، احترام کے معیار بدل دیے، سبحان اللہ، احترام کے حوالے کی کیفیات کو بدل دیا کہ آپ کن کو احترام دو گے۔ ہر چھوٹا بڑے کو دیتا ہے، ہر غریب امیر کو دیتا ہے، ہر کم اختیار والا زیادہ اختیار والے کو دیتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر تمام خوبیاں پا کر، تمام کمالات پا کر، اپنے سے چھوٹے اور ظاہراً اپنے سے مرتبہ میں کم لوگوں کو بھی اتنا بڑا کمال عطا فرمایا، ان کو احترام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ الحمدللہ، ایک اس دنیا میں ایک اتنے اچھے اور یعنی کہ میرے پاس کو ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ جیسے لیڈر ہوتے ہیں، الحمدللہ ہم جو مسلمان ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو ہمارے جو آقا جو ہے کہ اتنے اچھے لیڈر تھے، اور انہوں نے ہمارے لیے اتنی اچھی اچھی باتیں جو چھوڑی ہیں اس دنیا میں، اس کا ہی ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہ جیسے آپ بتلا رہے ہیں احترام کا، بات تو بالکل چھوٹی ہے مگر یہ بہت بڑی بات ہے کہ یعنی کہ جیسے انگلش میں کہتے تھے نا، میں نے کہا کہ یو ہیو ٹو ارن ریسپیکٹ، مگر یہاں اگر آپ یہاں یورپ میں دیکھیں، یورپ میں تھوڑا سا سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے، اگر آپ ناموں پہ چلے جائیں تو یہ ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، ان کو جو ہم ان کو بولتے ہیں یا بلاتے ہیں تو بڑے احترام سے بلاتے ہیں، مگر یہاں آپ یورپ میں دیکھیں فرسٹ نیم پہ یا سر نیم پہ بلاتے ہیں۔ تو ہماری جو آنے والی نسل ہے یہاں یو کے میں اور یورپ میں، ان کے لیے ایک بہت بڑا میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا دین ہے وہ احترام پہ کتنا وزن ڈالتا ہے کہ آپ بڑوں کی اور چھوٹوں کی سب کا احترام کریں، کہ ہمارے نبی پاک نے ہمیں یہی مشورہ دیا ہے اور یہی راستہ دکھایا ہے، اس پہ بات کرنی۔ بالکل، آپ نے بہت پیاری بات فرمائی اور بہت اچھی بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ احترام جو بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ان معاشروں کے اندر احترام کا جو معنی ہے یا احترام کی جو تشریح ہے وہ بالکل مختلف ہے، آپ نے یہ صحیح بات کی ہے۔ اسلام احترام کی کیفیت کے ساتھ ساتھ، عملی طور پر ہونے کے ساتھ ساتھ، اس کے اظہار پر بھی اکساتا ہے، ابھارتا ہے اور انسان کو متوجہ کرتا ہے، تاکہ جب آپ کسی دوسرے کے لیے احترام کا لحاظ رکھیں گے، اس کا اظہار کریں گے، تو اس کے نتیجے میں ایک ری ایکشن پیدا ہوگی۔ جب کوئی چھوٹا اپنے بڑے کا احترام کرے گا تو بڑا بھی اپنے چھوٹے کا احترام کرے گا، لیکن چھوٹے کا احترام رہے گا، بڑے کا احترام کرنا وہ شفقت ہوگا۔ ہاں، تو اس سلسلے کو جاری رکھا ہے، اس کو یک طرفہ طور پر نافذ نہیں کیا، بلکہ اس کو ہر بندے کے ساتھ متعلق کر دیا۔ جیسے آپ نے کہا، بالکل یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے، اسلامکلی نام لے کر کسی کو بلانا یہ ریسپیکٹ فل نہیں ہے۔ جی، اسلام کے اندر اگر نام لے کر یا اس کا نیم یا سر نیم کوئی بھی لیا جائے تو اس کو اچھے انداز سے یاد نہیں کیا جاتا، اور شریعت کی نگاہوں میں، اسلام کی نظروں میں یہ ایک کامن طریقہ ہے، اور ایسا کامن وے ہے کہ جس کو پسند نہیں کیا گیا، اور اس کو اس لیے پسند نہیں کیا گیا کہ ایک عام بندہ اس کو بھی نام لے کے بلا رہے ہو، اور ایک والد ہیں ان کو بھی نام لے کے بلا رہے ہیں، ایک عام کولیگ ہے اس کو بھی نام لے کے بلا رہے ہیں، ایک استاد ہے اس کو بھی نام لے کے بلا رہے ہیں۔ تو اسلام نے اس انداز کو پسند نہیں کیا۔ واقعی اسلام کے اندر یہ جو بات ہے، اس بات کو ناپسند کیا گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا
کہ اپنے بلانے کے انداز میں اچھے ناموں کے ساتھ بلایا کرو اپنے تمام تعلق والے لوگوں کو. جس کا جو آپ سے تعلق ہے، والد ہے تو اس کو والد کی سطح پر محبت بھرے انداز میں بلاؤ، والدہ ہیں تو ان کو بھی ایک اچھے معیار کے مطابق جچے چتلے الفاظ میں ان کو بھی بلاؤ. قبلہ جزاک اللہ خیر. خواتین و حضرات، ہم ایک چھوٹی بریک کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہنا. British Islamic Law, sponsored by Ummah Sharia Council, your complete Islamic counsel, and Joseph Fraser Solicitors for clear legal advice. آپ کو کوئی قانونی مسئلہ ہو اور آپ نے ایسے شخص سے بات کرنی ہو جو آپ کی زبان بول سکتے ہیں، تو پھر ہمارے قابل وکیل اردو، گجراتی اور پنجابی بول سکتے ہیں اور آپ کی مدد کر سکتے ہیں. آپ کے مسائل جیسے بھی ہو، ڈیورس، طلاق، پیسے کا کوئی تکلیف، چھوٹ، جائیداد کا مسئلہ یا کوئی کلینکل نیگلیجنس کا تکلیف ہو، تو ہماری ٹیم جوزف فریزر سولیسٹرز آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی جو بھی مسئلہ ہو آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو پھر کال کریے on 08456 537 529 یا ہمارے ویب سائٹ کو وزٹ کریں jfsllp.co.uk. کیا آپ شادی کے مسائل اسلامی طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ شریعت کے مطابق طلاق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے خاندانی مسائل اسلامی طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں؟ امہ شریعہ کونسل آپ کے تمام سوالوں کا جواب ہے. امہ شریعہ کونسل ایک مخصوص کمپنی ہے جو قابل عالم دین علماء حضرات کی زیر نگرانی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اسلامی شریعہ کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. شادی، طلاق، خاندانی مسائل، وصیت، کاروبار اور دیگر تمام مسائل کے لیے امہ شریعہ کونسل سے رابطہ کریں. 01254 278 354. Here at Shop Ummah, we have hundreds of products displayed. See shopumma.tv for products demonstration. Shop Ummah caters for your every need, ranging from furniture, clothing, kitchen, beauty, and many, many more. Join us daily at 12 p.m, 5 p.m, and 8 p.m, where our Shop Ummah team gives you quality, unique, and affordable products. See our range of exclusive live shows, some accompanied by guests. Tune in and don't tune out. And if you like what you see it, like it, buy it here at Shop Ummah. Are your energy bills increasing every year? Save hundreds of pounds on your electricity bills with free solar panels. That's right, free solar panels, free installation, no hidden costs, quick turnaround. Go Brick Green are offering free solar panels to all houses in the UK. For more information, call 01254 278 354. Call today to save delay. British Islamic Law, sponsored by Ummah Sharia Council, your complete Islamic counsel, and Joseph Fraser Solicitors for clear legal advice. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome back. British Islamic Law program is
obviously on air at this moment, and we were talking about the initial respect of your young ones and your elders, and what Deen tells us about the importance of respect. ख्वातीन हजरात, ये जो प्रोग्राम है अभी लाइव चल रहा है यहाँ उम्मा चैनल पे, और आप हमारे साथ ज़रूर रब्ता कायम करें, हमारे साथ बात करें. हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 01254277370. और ये है कि अगर आप उर्दू में नहीं, आप पंजाबी में बात करना चाहते हैं या इंग्लिश में करना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर रब्ता कायम करें. We are here for you, and obviously if you've got any burning questions that you would like to ask us, we'd be quite happy to actually answer them as much as possible. If you want to ask any in-depth questions, I think we have a caller online. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. कौन और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी वालेकुम अस्सलाम, मेरी बहन जी बोले. ये मैं जी बर्मिंघम से बात कर रही हूँ. जी अल्लामा साहब के सलाम भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. माशाल्लाह बहुत अच्छी महफिल आपने सजाई है. अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका कहना और हमारा सुनना कबूल करे. अभी ब्रेक से पहले आप लोग एहतराम की बात कर रहे थे, तो उसी के हवाले से मेरा ये सवाल है कि अगर एक बीवी अपने खामन से ज्यादा दीन से मोहब्बत करती हो तो उसका क्या हुक्म होगा? इसमें कोई शक नहीं कि शरीयत ने खामन के बहुत ज़्यादा हकूक़ मुकर्रर किए हैं, लेकिन बीवी अपने खामन से बज़ाहिर मोहब्बत शो करती है, लेकिन खामन ये महसूस करता है कि बीवी उससे ज़्यादा दीन के सीखने और सिखाने में टाइम देती है, और खामन का यही शिकवा हर वक्त रहता है. तो मेरा सवाल ये है कि क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उस बीवी की पूछ होगी कि नहीं? जज़ाकल्लाह खैर मेरी बहन. अल्लामा साहब ने आपका जो सवाल किया आपने वो उन्होंने सुन लिया है और इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्लामा साहब. जी हाँ, बहुत प्यारा सवाल था उनका कि जो बैलेंस है ज़िंदगी के अंदर, इस्लाम ने एक मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया है. दीन के साथ महब्बत और दीन के साथ एहतराम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए. अब दोनों बातें, एक तरफ तो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे एक ख़ातून है, वो अपना जितना वक्त उनका घर में होता है उसमें से 90% वक्त वो दीन के लिए ख़र्च कर देती हैं, तो ये भी एक गैर मुतवाज़न सिलसिला है. और अगर वो अपना दीन का काम भी करती हैं और जो दीन की अहम ज़िम्मेदारियाँ हैं, मिसाल के तौर पे उनका तालीम और तदरीस का सिलसिला है, वो करती हैं, और फिर साथ खामद को भी वो वक्त देती हैं जो उसका हक है, तो यही एक बैलेंस करना है, यही एक मुतवाज़न ज़िंदगी. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी साफ ज़रा आपसे बड़ा तालीम फरमाने वाला, तदरीस फरमाने वाला, लोगों की तरबियत फरमाने वाला तो कोई हो नहीं सकता. लेकिन आपने भी अपने उन तमाम मामलात के अंदर एक नज़्म रखा. जब आज हम देखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा को, तो हमें ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आती है कि आपने अपने औकात को बाकायदा तकसीम किया हुआ था, और उस वक्त तकसीम की थी टाइम की जब इस तरह का कोई शेड्यूल सिस्टम या ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम या टाइमिंग को इस तरीके से मुंतखब करना, चूज़ करना, फिर तरतीब देना, फिर उसका टाइम टेबल बनाना, जब उसका कोई तसव्वुर भी नहीं था. लेकिन आपकी शख्सियत मुक़द्दसा इतनी ऑर्गेनाइज थी कि आपने वो टाइम बाकायदा मुख्तस किया हुआ था, सुभान अल्लाह, ताकि उसमें कोई फ़र्क वाक़े ना हो. यहाँ तक कि अज़वाज मुताहरात के लिए दिन मुकर्रर थे और उन दिनों में औकात मुकर्रर थे. सफ़र पर जाने के लिए, हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह पाक की बारगाह से इख्तियारात गैर मादूद हद तक हासिल है. अगर आप तो चाहते कि नहीं मेरी चाहत ये है और मैं ऐसा करना चाहता हूँ और मैं इसको करूँगा, तो वो भी आप कर सकते थे, और आपके सामने किसी तरह का कोई ऐसा मसला नहीं था. लेकिन आपने इसके बावजूद भी मसलन जाना है, सफ़र पर भी जाना है, तो उनमें वो कुरा डाला है कि किसकी बारी निकल, ताकि किसी के ज़हन में ये ना बात आए कि मैंने मुंतखब किया किसी को सफ़र में जाने के लिए.
اتنا اپنے آپ کا سلسلہ. اب کہاں عام طور پہ بیوی تو پھر بھی صاف ظاہر ہے بیوی کا اس اعتبار سے خامد کا درجہ مقام و مرتبہ عزت و احترام زیادہ رکھا گیا ہے, اور اس کے زیادہ رکھے جانے کے باوجود ڈیفینیٹلی بیوی کو تو زیادہ ریگارڈ پے کرنا ہے, احترام کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو اس اعتبار سے خامد کا درجہ تھا, لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ بات کہی کہ کسی کے دل میں یہ بات پیدا نہ ہو کہ میرے ٹائم دینے میں, میرا وقت دینے میں, ان کا حق پورا کرنے میں جو ایک انسانی تقاضا ہوتا ہے کسی سطح کا بھی کسی کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر, اس کی وجہ سے کوئی دل میں بات اور وہم اور شک اور شبہ پیدا نہ ہونے پائے. لیکن اس بات کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ صاحب ظاہر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم سنت سے مثال لیتے ہیں, لیکن نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہے, نہ آپ کی ازواج مطہرات جیسی کوئی ازواج مطہرات ہیں, لیکن ہم نے ان سے خیرات ضرور لینی ہے اپنے اعمال کو متعین کرنے کے لیے. تو اس میں بہترین طریقہ یہی ہوگا کہ تعلیم و تربیت بھی کی جائے, اور اس تعلیم و تربیت کے اندر اپنے خامد کے معاملات کو بھی مد نظر رکھا جائے. اگر مثال کے طور پہ خامد کے معاملات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا, وہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب رہتا ہے, ہر وقت شکوہ کرتا ہے, شکایت کنہ رہتا ہے, تو یہ بات کسی صورت میں اچھے نتیجے کی طرف نہیں پہنچتی. آپ کی فیملی میں کنفلکٹ پیدا ہو جاتے ہیں, اور جو ہے نا کہ بڑا انسیٹلڈ سچویشن ہو جاتی ہے گھر میں ہو جاتی ہے. اور وہ جو پڑھانا ہے صاحب ظاہر اچھا عمل ہے, لیکن حقوق کو پورا کرنا, گھر کے ماحول کو سٹیبل رکھنا, اور عورت کے لیے, خاتون کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑی بات بتائی ہے وہ فرمایا ہے گھر کا سکون, اطمینان. پیراماؤنٹ انگریزی میں کہتے ہیں نا, اٹ از پیراماؤنٹ. یس. اب اس کے لیے دیکھیں نا یہ بہت بڑی بات ہے. حالانکہ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ ان صفات اور خوبیوں پر بنا ہوا گھر ہوگا تو وہ سکون دے گا, اتنے پیسے ہوں گے تو سکون دے گا, اتنا عہدہ منصب مرتبہ سٹیٹس ہوگا تو وہ سکون دے گا. نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو مقام سکونت دیا ہے اور درجہ دیا ہے کہ اس کو یہ مقام حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے گھر کے ماحول میں سکون, اطمینان کی کیفیات میسر ہوتی ہیں, اور بڑے سمپل طریقے سے کی ہے. جی ہاں. اس لیے اگر وہ جس کی وجہ سے سکون پھیلنا ہے, سکون قائم رہنا ہے, سکون دوسرے کو پہنچنا ہے, اگر اس کی وجہ سے اس سکون کی بجائے اضطراب ملنے لگ جائے اور اس کے الٹ کیفیات پیدا ہونے لگ جائیں, تو یہ پھر وہی بات ہے کہ جس پر پورے گھر کا دار و مدار ہے, اسی کی وجہ سے ایسے سلسلے پیدا ہو گئے جن کے اندر غیر متوازن کیفیت پیدا ہو گئی. اچھا, اب دوسری بات یہ رہ گئی کہ دین کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ فرض کفایہ کے طور پر ہے. جی ہے. جبکہ روزہ رکھنا, دیگر نفلی عبادات کرنا, ان کا بھی ایک اپنا مقام اور مرتبہ ہے, سوائے ان عبادات کے جو فرائض عینیہ میں شامل ہیں. باقی تمام میں عورت کے لیے اور مرد دونوں کے لیے یہ پابندی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کو ایکسرسائز کریں. سبحان اللہ, کتنی یعنی اس کو آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنا. اور پھر یہ ایک ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو کہہ دیا ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا. سبحان اللہ. شب برات کے اندر اور شب قدر کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگے, اس رات بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اگر تو مجھے اجازت دے تو کیا آج تو اپنا حق مجھے دیتی ہے. اور اپنا حق دینے کا مطلب یہی تھا کہ تیرا جو ٹائم ہے تیرے ساتھ مجھے اپنی صحبت مبارک تجھے دینے کا, یعنی اپنی کمپنی تمہیں عطا فرمانے کا, تیرے ساتھ رہنے کا تیرے حجرہ شریف میں, تو کیا تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ آج وہ میں ٹائم اپنی مرضی سے استعمال کروں. سبحان اللہ. حالانکہ ون آف تو اس میں ہم تو کبھی اس کو بادر بھی نہیں کرتے. جی بالکل. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پوچھا, تو کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں آج کی رات اپنی مرضی کے مطابق اپنا ٹائم استعمال کروں. سبحان اللہ. اس کے بعد بھی جو آپ نے بتا بھی دیا,
کنسلٹ بھی کر دیا، اعتماد میں بھی لے لیا، لیکن چونکہ آپ رات کا سارا حصہ عبادت میں مصروف رہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو فالو کیا اور قبرستان میں پہنچی، اور قبرستان میں پہنچنے کے بعد پھر جب آپ سے گفتگو ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں مجھے تلاش کرنے آئی ہو، اور کیوں مجھے تم نے اس حد تک پانے کی کوشش کی جبکہ میں نے تمہیں بتایا. تو اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ عائشہ کیا تو نے یہ سمجھا کہ میں تیرا حق ماروں گا؟ یعنی یہاں پر بھی پھر ان کی تسکین کتنی کے لیے کلیریفیکیشن ہو رہی ہے، کلیریفیکیشن ہو رہی ہے کہ تیرے ذہن میں اگر یہ بات آئی ہے کہ میں نے تیرا ٹائم لے کر وہ ٹائم کسی اور جگہ پر دے دیا ہے برابر لیول اور درجہ پر، تو یہ بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی میں کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس نہیں گیا، کسی اور کو آج میں نے اپنی عظمت وقت سے نہیں نوازا، بلکہ میں نے وہ اپنا وقت اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ آپ دیکھیں نا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کہاں اور کہاں ہماری عبادات کے سلسلے. تو ہم سب کے لیے کیا کہتے ہیں انگلش میں لرنڈ بیہیویئر. جی، تو اس لیے ہمیں اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم خاندانی اور عائلی زندگی میں میاں بیوی کے رشتے کے ساتھ بہت ساری چیزیں وابستہ خود بخود ہوتی ہیں. بچوں کی زندگی ہے، دو خاندانوں کی زندگی ہے، معاشرے کی زندگی ہے. اور دیکھیں نا کسی جگہ پر بھی جب ذہنی طور پر بندہ مطمئن نہیں ہوتا اور اس میں یکسوئی نہیں ہوتی تو اس سے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی ایک رسپانسبلٹیز ہے نا. جی. پھر مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نے پورے گھر کے معاملات کو، مالی معاملات کو بطور خاص اور اوورآل بھی نگرانی کے معاملات اس کے سپرد ہیں. یعنی وہ صرف یہی نہیں ہے کہ پیسہ کمائے، خرچ پورا کر دے اور بس دے دے، اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے حقوق کا خیال بھی رکھے، ان کی حفاظت بھی کرے، اور ان کے لیے کسی قسم کا بھی خطرہ، پریشانی اور انسیکیورٹی ہو تو اس کو بھی وہ ڈیل کرے، وہ بھی اس کی ذمہ داری کے اندر رکھا گیا ہے. وہی رسپانسبلٹیز ہیں. رسپانسبلٹیز ہیں. تو اب اتنی بڑی اس کو رسپانسبلٹی جب دے دی گئی، شریعت مطہرہ نے ایک سسٹم سیٹ کر دیا، ایک ادارہ بنا دیا، اب اس ادارے میں اپنی مرضی سے کچھ ایسا کام کرنا جس سے اس ادارے کے اندر پرابلم کریٹ ہوتا ہو، کلش ہو سکتا ہے نا، اس کی اجازت نہیں. اس کو بیلنس کرنا ہوگا اور ایک ایسے پوائنٹ پر لانا ہوگا جہاں دونوں طرف کے شکوک و شبہات، خدشات و خطرات اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کے اندر ہم آہنگی پیدا ہو، سموتھنس پیدا ہو، اس میں ترشی اور سختی اور اس طرح کی کیفیات پیدا نہ ہوں. کیونکہ یہ ایک ایسا، میں نے جیسے بتایا، رشتہ اور تعلق ہے جس میں جتنا زیادہ سے زیادہ اعتماد ہوگا اتنا بندہ زیادہ سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ یاد کرتے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بھی اکثر اس کا اظہار ہوتا. یہاں تک ایک مرتبہ ان کو یہ کہنا پڑا کہ حضور آپ ایک ایسی زوجہ محترمہ کے بارے میں بار بار ان کو مس کیوں کرتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے آپ کو ایک باقرہ زوجہ محترمہ سے مالا مال کیا ہے اور آپ کی خدمت میں پیش ہے. تو اس پر آپ نے جو بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ تم بات صحیح کر رہی ہو، لیکن ان کا جو میرے ساتھ مزاج شناسی کا تعلق تھا، ان کا جو ایک میرے ساتھ ہم آہنگی کا تعلق تھا، اور میرے چہرے کو پڑھ کر میرے معاملات کو سمجھ جانا، میرے چہرے کو دیکھ کر میرے اندر چھپی ہوئی بات کو جان لینا، میرے چہرے کی زیارت کر کے جو میرے دل کی خواہش ہو کہ ایسا خدیجہ آگے سے بولے وہ بول دینا. سبحان اللہ. اور اتنا خیال رکھنا کہ جتنا شاید کوئی نہیں رکھ سکتا. یہ بات مجھے اور یہ دیکھیں نا، ایک روٹین میں بھی ایسی بات ہو تو اس بات کو فوری طور پہ ایک بندہ عادی ہے کہ وہ بتاتا نہیں کسی کو اپنا مسئلہ، لیکن کوئی اس کا امراض ایسا ہے کہ جو بتائے نہ بتائے اس کو پتہ چل جاتا ہے، اور وہ پتہ چلے بغیر کہتے ہیں باڈی لینگویج. جی، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے، اور پھر وہ پتہ چلانے کے ساتھ بتائے بغیر اس کو بتا بھی دیتا ہے کہ تیری یہ کیفیت ہے، اور پھر اس کا ساتھ علاج بھی کر دیتا ہے، حل بھی کر دیتا ہے، اس کو منطقی انجام تک بھی پہنچا دیتا ہے. تو ان تمام صورتوں کے اندر
یہ ایک کسی بندے کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. آپ اکثر طور پہ دیکھیں گے اگر کوئی بات ہونا، کوئی جہاں بھی تعلق ہو، دوستوں کا تعلق ہو، ماں باپ کا تعلق ہو، بہن بھائیوں کا تعلق ہو، میاں بیوی کا تعلق ہو، باپ بیٹے کا تعلق ہو، تو جب کہیں آ کے بات رکتی ہے تو وہ دوسرا کہتا ہے تو اگر ایسی بات تھی تو مجھے بتاتا نا. صحیح بات ہے. اگر میری طرف سے کوئی ایسا معاملہ تھا تو نے مجھے بتانا تھا. بتایا کیوں نہیں؟ بتایا کیوں نہیں؟ بتاتا تو میں ایسے نہ کرتا. جی. اگر آپ مجھے بات کہہ دیتے کہ میں نے ایسا نہیں کرنا تو میں نہیں کرتا. میں نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ایک ہے یہ موقع، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جس بات کو مس کیا وہ یہ تھی کہ مجھے کہنا پڑتا ہی نہیں تھا. انہیں پتا چل جاتا تھا. انہیں خود پتا ہوتا تھا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا یا ایسا نہیں ہونا. سبحان اللہ. اگر ان سے ریلیٹڈ بات ہے تو ایسا ہونا نہیں ہے، اور اگر کسی اور سے ریلیٹڈ بات ہے تو تب بھی انہیں احساس ہو گیا ہے کہ سرکار پاک کی طبیعت میں یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ فلاں وجہ سے آئی ہے. سبحان اللہ. اور اس فلاں وجہ کو میں نے ختم کرنا ہے، اور اس فلاں وجہ کو ختم کیا. وحی کا واقعہ ہے، ویسے تو مالی طور پر بھی آپ کی قربانی ہے، وحی کا واقعہ ہے. تو آپ کو پتہ ہے جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ تشریف لائے تو وحی کی کیفیات آپ کی شخصیت مقدسہ پر واضح تھیں، چہرہ پاک پر آثار تھے. تو آپ نے جب پوچھا تو چونکہ وہ وحی کی کیفیات تھیں، اللہ پاک کے پیغام کا رعب اور جلال کی کیفیات تھیں، اس کے باوجود اس کے جو آثار آپ کے چہرہ پاک پر موجود تھے ان کو دیکھ کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب خود پوچھا، اور جب خود پوچھا اور سرکار نے پھر بتایا تو اس کے مطابق اب یہ نہیں ہے کہ دیکھیں ایک نبی کی شان ہے، ایک نبی کا مقام ہے، اور وہ بھی نبی آخر الزمان ہے، اور ایسے نبی محترم ہیں کہ جن کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوائن میں سب سے زیادہ رکھی ہے. ان کو آگے جواب کے طور پر یہ فرما رہی ہیں، حالانکہ آپ فرما سکتی تھی ہاں نہیں آپ کا متفکر ہونا ٹھیک ہے لیکن کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، یا اس کی کوئی اور جسٹیفیکیشن دیتی. اس کی غور کرتے ہیں یہ کیا ہے، سوچ سکتے ہیں کیا ہے، کسی اور کی طرف دھیان دے دیتے ہیں یہ کیا ہے. بلکہ الٹے جو آپ کے ریمارکس تھے وہ یہ تھے کہ حضور یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ پاک کی بارگاہ سے رحمت ہی رحمت ہے اور کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا بات قبلہ ہمارے پاس وقت کی تھوڑی سی پابندی ہے اور آپ کو لاسٹ 2-3 منٹ میں آپ جو ہے ہمارے خواتین حضرات ہیں ان کو اسی جو ہے ہم ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس پہ اگر کوئی میسج دینا چاہیں. جی تو میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے مثالوں سے احادیث کی روشنی میں اس بات کو عرض کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں اپنے خاندانی ماحول کے اندر وہ والدین کے ساتھ ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ ہو، اولاد اور بنات کے ساتھ ہو، شوہر اور بیوی کے ساتھ ہو، ان کے اندر انتہائی اعلیٰ درجے کی اعتماد کی فضا قائم رکھنی چاہیے. اور جہاں پر بھی بندے کو شک اور شبہ ہو کہ یہاں اعتماد میں دراڑ واقع ہو سکتی ہے تو اس شک اور شبہ سے بھی دور رہنا چاہیے. یہ پہنچنے کہنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کہ تو نے مجھے کہا ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا، تم نے مجھے بتایا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوا. یعنی اس بات کا جواب ذہن میں رکھے بغیر کہ وہ ایسا مجھے کہے گا تو میں ایسا کروں گا. رشتہ داری اور تعلق کے اندر ایک بہترین تعلق کا نمونہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں بتائے بغیر معاملات کی خبر ہو جائے، اور جب بتائے بغیر معاملات کی خبر ہو جائے، اولاد کو پتا ہو میرے والدین کی یہ ضرورت ہے مجھے پوری کرنی ہے، ان کے کہے بغیر کی جائے. شوہر کو پتا ہے کہ میری بیوی کی یہ ضرورت ہے وہ بتائے بغیر پوری کی جائے. بیوی کو پتا ہے کہ میرے شوہر کے اندر یہ پریشانی پیدا ہو سکتی ہے، وہ پتا ہوتے ہی اور سمجھتے ہی اور کوشش بھی کرے، اگر سمجھ نہیں ہے تو اس کو فوری طور پہ ختم ہونا چاہیے. جہاں دوست احباب کولیگز کے اندر بھی یہی ماحول اگر ڈیولپ ہو جائے تو اس سے کسی بھی قسم کی بڑی تباہی اور بڑے فتنے سے بچا جا سکتا ہے. قبلہ میں ہمیشہ کی طرح آپ کا بڑا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جو آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج مجھے اور ہمارے تمام خواتین و حضرات کو اچھی ایک دینی انفارمیشن دی. میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. خواتین و حضرات میں آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ جو آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور سنا. میں قیوم داد آپ سے یہی التجا کر سکتا ہوں
کہ میرے لیے اور ہمارے علامہ خورشید عالم صابری صاحب کے لیے اور ہماری تمام امہ چینل کی ٹیم کے لیے آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری آپ کے ساتھ پھر جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔